اردو دنیا کے ناظرین، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ ناظرین، دنیا کے بااثر امریکی میڈیا کا یہ دعویٰ ہے کہ متحدہ عرب امارات کی در پردہ کوششوں اور صدر جو بائیڈن کی نئی امریکی انتظامیہ کی دلچسپی کے باعث پاکستان اور بھارت کے درمیان معمول کے تعلقات کی بحالی اور کشمیر سمیت تمام باہمی تنازعات کے حل کے لیے دو طرفہ مذاکرات شروع کرنے کے امکانات شروع ہوئے ہیں۔ برصغیر ہی نہیں، اس خطے اور عالمی امن کے مفاد میں بھی ایک انتہائی خوش آئند پیش رفت ہے۔ مذاکرات کے ایجنڈے میں تنازع جموں کشمیر کا حتمی حل، تجارت کی بحالی اور دونوں ملکوں میں سفیروں کا دوبارہ تقرر بھی شامل ہوگا، جسے امریکی نشریاتی ادارے نے پاک بھارت امن کے وسیع تر روڈ میپ کا آغاز قرار دیا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، اگر آپ نے ہمارے چینل اردو دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ آپ کو دنیا کی دلچسپ معلومات سے بھرپور ہماری ویڈیو سب سے پہلے پہنچے۔ امریکی میڈیا کے مطابق کشمیر کی کنٹرول لائن اور ورکنگ باؤنڈری پر حالت جنگ ختم کرنے کا حالیہ اقدام، جس کے تحت دونوں ملکوں کے عسکری حکام کے درمیان 2003 کے سیز فائر معاہدے پر مکمل عمل درآمد پر اتفاق ہوا ہے۔ اسی تناظر میں دونوں ممالک شنگھائی تنظیم کے تحت انسداد دہشت گردی کی مشقوں میں بھی حصہ لیں گے اور امریکہ کی طرف سے افغانستان میں دونوں ملکوں کی محاذ آرائی ختم کرانے کی کوششیں بھی اسی سلسلے کی کڑی ہیں۔ ماضی کے برخلاف یہ کوششیں اس لیے بار آور ہونے کی توقع ہے کہ صدر بائیڈن افغانستان میں امن کے لیے بہت سنجیدہ ہے۔ کنٹرول لائن پر سیز فائر کی پابندی کے سمجھوتے کے 24 گھنٹے بعد عرب امارات کے وزیر خارجہ نئی دہلی کے ایک روزہ دورے پر پہنچے تھے اور بھارتی وزیر خارجہ سے ملاقات کی تھی۔ پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کی ملاقات بھی جلد متوقع ہے۔ اگلے مرحلے میں نئی دہلی اور اسلام آباد میں سفیروں یعنی ہائی کمشنرز کی بحالی ہوگی، جنہیں 2019 میں بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی آئینی حیثیت کے خاتمے کے بعد واپس بلا لیا گیا تھا۔ اس سے اگلے مرحلے میں تجارت کی بحالی اور پھر تنازع کشمیر کے حتمی حل پر بات چیت ہوگی۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ اس مسئلے کے منصفانہ حل کی امید کم ہے، مگر افغانستان کے امن میں پاکستان کے کردار کے باعث اس کا قابل قبول حل نکل بھی سکتا ہے۔ یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنا ہوگی کہ بھارت کی ظالمانہ کارروائیوں کے باوجود کشمیری عوام کی مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی جدوجہد تیز تر ہو رہی ہے، جس سے واضح ہو گیا ہے کہ بھارت زیادہ دیر تک کشمیر پر جابرانہ تسلط برقرار نہیں رکھ سکتا، اس لیے اسے کشمیریوں کو حق خود ارادیت دینا ہی ہوگا۔ گزشتہ روز اسلام آباد میں نیشنل ڈائیلاگ کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے جو کہا تھا کہ بھارت کو مسئلہ کشمیر حل کرنا ہوگا، نیز پاک بھارت کشیدگی کی بڑی وجہ مسئلہ کشمیر ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ماضی کو دفن کر کے مستقبل کی طرف بڑھیں۔ اسے بھی اسی سلسلے کی کڑی قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ بات ابھی قابل ذکر ہے کہ آبی تنازعات بھی پاک بھارت تعلقات میں ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اس سلسلے میں نئی دہلی میں دونوں ملکوں کے سنتاس کمشنروں کے مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، جو پچھلے 3 سال سے معطل تھے۔ پاک بھارت امن کے لیے فضا کو سازگار بنانے کے کئی اور اشارے بھی ملے ہیں، جن میں بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے کورونا کا شکار ہونے پر وزیر اعظم عمران خان کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا پیغام بھی شامل ہے۔ سیز فائر پر عمل درآمد کے سمجھوتے کے بعد دونوں ملکوں میں تناؤ کم ہوا ہے، جو باہمی تعلقات معمول پر لانے میں مدد دے سکتا ہے۔ پاکستانی قیادت ہمیشہ اس بات پر زور دیتی رہی کہ تنازع کشمیر پاک بھارت تعلقات کی کلید ہے۔ اب یہ بھارت پر منحصر ہے کہ وہ زمینی حقائق کا ادراک کرے اور یہ مسئلہ کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق حل کرے۔ نئے آنے والے ناظرین سے ایک بار پھر گزارش ہے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو کلک ضرور کریں۔ ویڈیو پسند آنے پر فیس بک اور واٹس ایپ گروپس میں بھی شیئر کر دیں۔